ہمارا آج کا موضوع ہے فائنڈنگ بیلنس ان لائف۔ وائی از اے بیلنسڈ لائف کنسیڈرڈ اے سکسیزفل لائف؟ زندگی میں توازن کسے کہتے ہیں اور یہ منزل کو پانے کے لیے، کامیاب زندگی گزارنے کے لیے کیوں ضروری ہے؟ بچپن میں سائنس کی کتابوں میں ہم نے بیلنس ڈائٹ کے بارے میں پڑھا تھا۔ وہ خوراک جس میں ہر فوڈ گروپ میں سے کچھ نہ کچھ شامل ہو، مثلاً کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، وائٹامنز وغیرہ وغیرہ، ان میں سے کچھ نہ کچھ بہت کم ہو یا بہت زیادہ ہو تو ہماری صحت خراب ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کامیاب زندگی گزارنے کے لیے زندگی کے ہر پہلو کا بیلنسڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن ہم اپنے آپ کو اس میٹیریلزم، اس مادیت پسندی کے دور میں مختلف معاملات میں بری طرح الجھا ہوا پاتے ہیں۔ ہم زندگی کا ایک سرا پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوسرا سرا ہاتھ سے نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، اور نوجوان تو ڈرگز میں اپنے لیے سکون تلاش کرنے پر مجبور ہیں۔ ہمیں زندگی بہت گڈمڈ نظر آتی ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم زندگی کے کون سے پہلو ہیں جن میں سے اگر الجھنیں نکالنے کی کوشش کریں تو زندگی میں آہستہ آہستہ توازن آتا دکھائی دے گا۔ ایک طرف والدین، بیوی، بچے، شوہر، ان کی توقعات اور ان کی رسپانسبلٹیز ہیں۔ دوسری طرف کیریئر یا تعلیم ہے، یا جاب ہے، یا ہمارا کاروبار ہے۔ اور ایک طرف ہماری خواہشات ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، ہائی فائی لائف سٹائل ہے۔ اور ایک طرف ہمارا لائف پارٹنر یا ہونے والا لائف پارٹنر ہے۔ اور ایک طرف ہماری سوشل لائف، دوست، احباب، یہ سب لوگ ہیں۔ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ان تمام پہلوؤں، ان تمام عناصر سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، لیکن اکثر اوقات ہم میں سے کچھ لوگ انہیں اپنے لیے بوجھ بنا بیٹھتے ہیں۔ کامیابی کے لیے بیلنس تو ضروری ہے، لیکن یہ سوچنا بھی ضروری ہے کہ ہم کامیاب کیوں ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر ہم نے کامیاب زندگی کا مطلب غلط اخذ کر لیا تو ہم رستے میں ہی بھٹک جائیں گے۔ ہم کوئی زندگی میں مقام یا رتبہ کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی صلاحیتوں کا بہترین استعمال کر کے اپنی زندگی کو ضائع ہونے سے بچانا چاہتے ہیں؟ تو یہ ایک اچھا مقصد ہے۔ لیکن اگر ہم دنیا والوں کے آگے کچھ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم بھی کچھ ہیں، تو یہ ایک بھٹکا دینے والا مقصد حیات ہے۔ اور اگر ہم مادیت پسندی کا شکار ہیں اور ہمیں گاڑی، بنگلہ اور آسائشیں یہ ہمیں زندگی کا مقصد لگتی ہیں، تو یہ بھی ایک بھٹکا دینے والا مقصد ہے، کیونکہ یہ چیزیں مقصد حیات نہیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں زاد راہ ہوتی ہیں۔ کامیابی کی طرف یہ چیزیں، ان چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ اپنی منزل درست کیجیے، ورنہ انسان ان چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہی چلا جاتا ہے اور ایک دن زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو آئیں مل کر اپنی زندگی کی الماری کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہر چیز کو اس کے اپنے خانے میں ہونا چاہیے اور فالتو چیزیں نکال باہر کریں۔ زندگی کے ہر عنصر کو اس کا جائز مقام دینا بہت ضروری ہے، اور سب سے پہلا عنصر ہے ہمارا خاندان۔ خاندان درخت کے تنے کی طرح ہوتا ہے جو اسے کھڑا رکھنے، اسے بیلنس رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ ہماری زندگی اور اس کی کامیابی کی عمارت کی بنیاد ہے۔ جو لوگ اپنے والدین، بیوی، بچوں، شوہر کو خوش رکھنے پر بلیو نہیں کرتے، وہ اپنی زندگی کی عمارت کو کھوکھلا رکھتے ہیں۔ خاندان کو وقت دیں، انہیں سمجھیں، ان کی باتیں، ان کی خواہشات، ان کی کہانیاں سنا کریں۔ بی اے گڈ لسنر اینڈ اے ہیلپر ٹو یور فیملی۔ بی اے گیور، ڈونٹ بی اے ٹیکر۔ اکثر لوگ اپنے اخلاق اور صبر و تحمل کا سب سے برا حصہ اپنے خاندان کو دیتے ہیں، جبکہ انسان کے اخلاق، صبر و تحمل، درگزر، معافی، اس کا سب سے بہترین حصہ انسان کے خاندان کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارا کیریئر، کاروبار یا تعلیم آتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ طے ہی نہیں کر پاتے کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگ کچھ شروع نہیں کر پاتے، اور بہت سے لوگ بہت کچھ ایک ساتھ شروع کر لیتے ہیں۔ بہت سی چیزیں نامکمل رہ جاتی ہیں، اور جو وہ چیزیں جاری رکھے ہوئے ہوتے ہیں ان میں ان کی پرفارمنس خراب ہوتی ہے۔ ان معاملات کو سنجیدگی سے لینا بہت ضروری ہے۔ ہمیں فوکس کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا معمول درست کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ہو گیا سو ہو گیا۔ آدھے ادھورے خوابوں کو اپنی الماری سے نکال باہر کریں۔ ناکامیوں کے چیپٹر کو کلوز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ہمارے ذہن کی صفائی ہو۔ ہم سے جو نہ ہو سکا، اس کے احساس جرم کو اپنے کندھوں سے اتاریں تاکہ ہلکا پھلکا ہو کر نئی شروعات کر سکیں۔ اپنا فوکس کسی ایک یا دو چیزوں پر لگائیں۔
تیسری چیز ہے ہماری سوشل لائف. انسانوں میں سے دوست احباب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا انتخاب ہم خود کرتے ہیں. اکثر اوقات ہم ایسے لوگوں کے قریب آ جاتے ہیں نہ جانتے ہوئے جو لوگ منفی سوچ کے حامل ہوتے ہیں. یہ لوگ ہماری زندگیوں کو پیچیدہ بناتے ہیں. دوست وہ ہوتا ہے جو آپ سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہ رکھے اور جس میں بری عادات نہ ہوں. یہ لوگ ہمارا ذہنی سکون چھین لیتے ہیں اور کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں. اور کچھ لوگوں سے دوستی ہم ان کے سٹیٹس کی وجہ سے کرتے ہیں. ہم اپنا سیلف کانفیڈنس اور سیلف رسپیکٹ لوز کر جاتے ہیں. یہ دو چیزیں نہ ہوں تو ہم اپنا توازن کھو بیٹھتے ہیں. جان پہچان کی حد تک ٹھیک، مگر دوستی کے لیے کرائیٹیریا بہت اہم ہے. پرانے دوستوں سے وفاداری ضرور نبھائیں، لیکن وقت کس کے ساتھ نبھانا ہے یہ بہت ضروری ہے. وقت نبھانے کے لیے تعلیم یافتہ، اچھی عادات والے، مثبت سوچ رکھنے والے، سادہ دل، فوکس لوگوں کے قریب آئیں. یہ لوگ ہمیں گروم کرتے ہیں اور یہ لوگ ہماری سیلف کانفیڈنس اور ہماری سیلف رسپیکٹ امپروو کرنے میں مدد دیتے ہیں. اپنی زندگی کو آسان اور سادہ بنائیں. ایسی زندگی کو آج کل منیملسٹ لائف سٹائل کہا جاتا ہے. دنیا بھر میں بہت سے لوگوں نے اس لائف سٹائل کو اپنا کر اپنے لیے کامیابی کے لیے زیادہ فوکس اور زیادہ وقت حاصل کیا. انگریزی میں کہا جاتا ہے لیس از مور. کم کپڑے، کم فرنیچر، کم جوتے، کم سامان، کم برتن اور بہت کھلا گھر. ایسی ہر چیز کو اپنی زندگی سے نکال دیں جو پچھلے 2 یا 3 سالوں میں آپ نے استعمال نہیں کی. فالتو فرنیچر کو گھر سے باہر نکال دیں اور اپنے گھر کو کھلا کریں. نئی گاڑی، نیا موبائل، ان چیزوں کی خواہشات مادیت پسندی ہیں. یہ ہمیں بے چین رکھتی ہیں اور ہمارا فوکس کامیابی سے ہٹا دیتی ہیں. اب آئیے ایک ایسی چیز کی طرف جسے ہمیں اپنی الماری سے نکال دینا چاہیے. لوگ کیا سوچیں گے؟ یہ ایک ایسی ڈسٹرکٹیو سوچ ہے جس کی وجہ سے ہم ایسا بہت کچھ کر جاتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی اور پھر ہم تنگ ہوتے ہیں. اپنا لباس، فرنیچر، اپنی گاڑی یہ سوچ کر لیتے ہیں کہ لوگ ہم سے امپریس ہوں. اور لوگ ان افراد کو زیادہ سنجیدہ لیتے ہیں جو اپنے کام میں سنجیدہ ہوتے ہیں. اکثر لوگ جانتے بھی نہیں کہ ہم انہیں امپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان لوگوں کی لسٹ بنائیں اور اپنے ذہن سے نکال باہر کریں. لباس، فرنیچر، گاڑی، گھر ہمیں چاہیے لیکن لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے نہیں. ہمیں یہ سب کچھ اپنی سہولت کے لیے چاہیے تاکہ ہم دنیا میں بڑے بڑے کام کر سکیں. اپنی سہولت کے حساب سے اپنی زندگی کو ڈیزائن کریں. ہمیں اپنی الماری سے پرانی، بوسیدہ، گھسی پٹی اور بدبودار وہ تمام چیزیں نکال دینی چاہیے جو ہمیں پیچھے کی طرف گھسیٹتی ہیں. ماضی کی ناکامیاں، غلطیاں، احساس جرم، لوگوں کے برے سلوک، ان سب چیزوں کو، ان سب یادوں کو اپنی زندگی کی الماری سے نکالنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارا توازن قائم رہے اور ہم آگے کی طرف ہلکے پھلکے ہو کر بڑھتے چلے جائیں. یہ مشکل ضرور ہے لیکن صرف شروع کرنا مشکل ہوتا ہے. ہم ارادہ کر لیں تو منفی سوچ سے بہت آسانی سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. اب آتے ہیں اپنے آخری پوائنٹ کی طرف. کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں ایک دنیا والوں سے الگ ٹارگٹ دیا گیا، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا. یہاں جو بات سمجھنے کی اور جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں مختلف چیزیں نہیں ہیں. ہم اپنے لیے جو بھی منزل طے کریں اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو شامل کر لیں. ہم ظلم نہ کریں، ہم چوری نہ کریں، ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم ایمانداری سے کام لیں. اپنی زندگی کے ہر معاملے میں، ہر خواہش میں گائیڈنس اللہ اور رسول سے لیں تو آخرت میں تو کامیاب ہو ہی جاتے ہیں. ہم دنیا میں بھی ہماری کامیابی کی سپیڈ بہت تیز ہو جاتی ہے. اپنے مقصد میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو شامل کریں، اسی میں برکت ہے. لوگ کیا سوچیں گے اس سوچ کو ریپلیس کر دیں اللہ تعالیٰ کیا سوچیں گے. بالکل آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے بیلنس ڈائٹ میں ہر فوڈ گروپ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ایک بیلنسڈ لائف، ایک کامیاب لائف میں ہر پہلو کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے. بہت سی چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں، بہت سی چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں مگر وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی. اور اگر ہم اپنے دین سے گائیڈنس لیں تو آہستہ آہستہ زندگی ہمارے کنٹرول میں آنے لگتی ہے. ہمارا بیلنس بہتر ہوتا ہے اور کامیابی ہماری منزل بنتی ہے.